Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرے عشق کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے، تیرے عشق کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلا تو روشنی ہوئی. حاضرین محترم سامعین مکرم میرے اسلامی بھائی، میں آج آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے پاس جو موضوع لے کر آیا ہوں، وہ موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شباب قرآن، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت قرآن کریم سے. میرے بھائی، یہ موضوع جس قدر مختصر اور سہل ہے، اسی قدر تفصیل طلب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں. آسمانی ہدایت کے درخشندہ ستاروں میں کس کو موضوع کا بحث بناؤں، یا کلام الہی کے کن کن دیوانوں کا تذکرہ کروں. میرے بھائی، آپ لوگوں کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم سے عقیدت و محبت کی داستان سناؤں، یا آپ لوگوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم سے عقیدت کا تذکرہ کروں، یا آپ لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم سے الفت و محبت کی داستان بیان کروں، یا آپ لوگوں کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن فہمی کو بیان کروں، یا آپ لوگوں کے سامنے حفاظ کرام کا تذکرہ کروں، یا میں آپ لوگوں کو مفسرین قرآن کی وادی میں لے کر چلوں. میرے بھائی، عشق و محبت، عقیدت و الفت کے پیکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کن کن لوگوں کا انتخاب کروں، کن کا انتخاب نہ کروں. میرے بھائی، عشق و محبت اور قرآن کریم سے
سے عقیدت میں صحابہ کرام ہر ایک صحابہ کرام یکدائے مزبان اور گوہر نایاب ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شیعی قرآن کریم کا عاشق اور شیعی اور فرحات نظر آتا ہے۔ میرے بھائی آپ لوگوں نے دنیا کے اندر بہت سے محبت کی داستان سنی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ میرے بھائی آپ لوگوں نے لیلا مجنون کی کہانی تو سنی ہوگی، شیعی اور فرحات کی داستان بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ لیکن میرے بھائی جب آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شیعی قرآن کریم سے کتنا محبت کیا کرتے تھے، ان کو کیسا لگن تھا۔ آپ کو تب معلوم ہوگا کہ لیلا مجنون اور شیعی فرحات کی محبت کی دیوانگی صحابہ کرام کے قرآن کریم سے محبت کی دیوانگی کے سامنے میرے بھائی خاک کا تودہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو قرآن کریم سے کلام الہی سے اتنا پیار تھا، ایسا تعلق تھا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، محبوب زندگی اور خواہشات نفس کو انہوں نے پامال کر دیا۔ قرآن کریم نے حکم دیا، جس چیز کا اس نے حکم دیا انہوں نے فوراً کر کے دکھلایا۔ قرآن کریم نے جس چیز کا مطالبہ کیا انہوں نے فوراً اس کو کر کے بتا دیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اقیموا الصلاۃ، تمام کے تمام صحابہ کرام نے نمازوں کی پابندی کی، تمام کے تمام صحابہ کرام سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے ایسا سجدہ کیا، سر کو کٹوا دیا، ہاتھ پاؤں کے اوپر میرے بھائیوں تیروں کی بوچھاٹ کو لگوا دی، لیکن انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام قرآن کریم سے اتنا پیار کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، شراب کے اوپر شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ جو صحابہ کرام شراب کے شیعی تھے، شراب کے عاشق تھے، شراب کو پینے میں وہ دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے اپنا مٹکا توڑ دیا، اپنے برتنوں کو چھوڑ دیا، شرابوں کو چھوڑ دیا۔ مدینہ اور مکہ کے میخانے ویران ہو گئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی سیلاب آ گیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انفقوا مما رزقناکم، تم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً میرے نبی کے دربار میں مالوں کے ڈھیر لگ گئی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مشرکوں سے مقابلہ کرنے کا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام تلوار پر حملہ لے کر تلوار کو نکال کر لہراتے ہوئے مشرکوں کو ختم کرنے، مشرکوں کا مقابلہ کرنے میرے بھائی میدان جہاد میں کود پڑے۔ آپ لوگ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ پوری کی پوری قرآن میرے بھائی و صحابہ کرام کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے، کیسا انہیں قرآن کریم سے لگاؤ تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صحابی بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، بچپن ہی میں ان کا دل نور ایمان سے منور ہو چکا تھا، ان کا دل نور ایمان سے بچپن ہی میں سرشار ہو چکا تھا، لیکن ان کی ایک مجبوری تھی، ان کا دل قرآن کریم سے ہر وقت لگا رہتا تھا، وہ قرآن کریم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، ان کا دل روزانہ چاہتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھیں، لیکن میرے بھائی ان کی مجبوری تھی، ان کا قیام گاہ رہنے کی جگہ ان کا دور پڑتا تھا، لیکن وہ قرآن کریم سے اتنا پیار کرتا تھا، جو راستہ جو سڑک مدینہ سے نکلتا تھا اس سڑک پر میرے بھائی وہ روزانہ
تھے، اور جو مدینہ سے قافلہ آتا ان کے سامنے آ کر وہ عاجزی کرتا، انکساری کرتا، منت و سماعت کرتا۔ میرے بھائی اگر آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہو تو مجھے وہ پڑھا دو، مجھے سنا دو، میں اس کو یاد کر لوں گا۔ ان قافلوں میں سے کسی کو ایک آیت یاد ہوتی تھی، کسی کو 2 آیت یاد ہوتی تھی، کسی کو 4 آیت یاد ہوتی تھی۔ اس طریقے سے میرے بھائی قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر پیار سے اس کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی یہ قرآن کریم سے عقیدت و محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام قرآن کریم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتی تھی کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی صحابہ کرام کی تاریخ کو تو پڑھیے، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے قرآن کریم کی حدیث شریف کی صرف ایک آیت سیکھنے کے لیے۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں، غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے۔ میرے نبی بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، میرے نبی سفر میں ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ راستے میں میرے نبی پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرتے ہیں آرام فرمانے کے لیے، مشورہ ہوتا ہے تو صحابیوں کو منتخب کیا جاتا ہے رات کو سامان کی پہرے داری کرنے کے لیے۔ سامان کی کون رات کو پہرے داری کرے گا؟ ایک ان میں سے انصاری صحابی ہوتے ہیں، ایک مہاجر ہوتے ہیں، بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں میرے بھائی رات کو منتخب کیا جاتا ہے سامان کی دیکھ بھال کے لیے۔ تمام کے تمام صحابہ آرام کرنے لگتے ہیں، یہ دونوں جاگتے ہیں، سامان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ادھر کفار مشرک تاک میں رہتے ہیں کب ہم کو موقع ملے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ ان دونوں صحابی نے مشورہ کرتا ہے، کہتے ہیں میرے بھائی کچھ گھنٹے پہلے میں سو جاتا ہوں اور تم پہرے داری کرو، جب میں سو جاؤں گا تم پہرے داری کرنا، اسی طریقے سے ہماری نیند بھی پوری ہو جائے گی اور سامان کی دیکھ بھالی بھی ہو جائے گی۔ وہ دونوں یہ مشورہ کر کے ایک صحابی رسول سو جاتے ہیں اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی رات بھر پہرا ڈالتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ نفل نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور نفل نماز کی نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ کہف کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دشمن ساتھ میں تھا، جب یہ نماز کی نیت باندھتے ہیں دشمن تیروں کی بوچھاری کے اوپر کرنے لگتے، بدن سے خون جاری ہو جاتا، بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں بھائیوں جو جن چیزوں سے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس وقت یہ حکم جاری نہیں ہوا تھا، خون بہ رہے لیکن صحابہ کرام نفل نماز پڑھ رہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ کہف کو انہوں نے مکمل کر لیا، سلام میرے اپنے دوسرے بھائی کو جگایا، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی فرمانے لگے تم نے پہلے ہم کو کیوں نہیں جگایا، تمہاری ایسی حالت ہو گئی؟ تو کہنے لگے میرے بھائی میں قرآن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں نفل نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں نے سورہ کہف کو شروع کر دیا تھا، میرا دل نے گوارا نہیں کیا کہ سورہ کہف کو مکمل کرنے سے پہلے میں رکوع کر لوں۔ جب میں نے سورہ کہف کو مکمل کر لیا اس کے بعد میں نے سلام پھیرا۔ میرے بھائیوں یہ تھا عشق قرآن صحابہ کرام کی، قرآن کریم سے ایسا پیار کیا کرتے تھے، اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں وہ قرآن کریم کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ میرے نبی بھی قرآن کریم کو اتنا چاہتے صحابہ کو بلاتے تھے جو سب سے اچھا قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے، ان کو میرے نبی فرماتے ہیں چلو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ میرے نبی مسجد نبوی میں صحابی کو بلایا، ایک صحابی کو ان سے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ان کا دل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا نہیں تھا، ان کا دل تھا اللہ کے نبی پڑھیں۔
انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ کا حکم ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں سنوں اور تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ میرے بھائی صحابہ کرام قرآن کی خاطر ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیے۔ علامہ اقبال نے کیا حضور کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر پر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائی آج مسلمانوں پر جو حالتیں آتی ہیں، جو آج مسلمان مستی میں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے قرآن کریم سے لاپرواہی، قرآن کریم سے بے رغبتی۔ اسی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ میرے بھائی اسی وجہ سے جو پہلے حاکم تھا آج محبوب نظر آتے ہیں، جو پہلے خادم تھا آج وہ مخدوم نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کسی شاعر نے کیا حکمت کہا ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چلاؤ چلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے بھائی آج میں ہمارا کچھ نہیں بگڑا آج میں اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، وہی زمانہ آ جائے گا جس زمانے میں مسلمان سینہ تان کر دنیا کے سامنے چلا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائی قرآن کریم کو پڑھے تو صحیح۔ میرے بھائیوں نماز کے طریقے سے، روزے کے طریقے سے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، دین کا سیکھنا بھی ویسا ہی فرض ہے۔ تو مسلمانوں اگر تمہیں کسی عالم دین کی عظمت کا پتہ چل جاتا، ایک عالم دین کو اس کا اتنا مرتبہ بلند ہے، آسمان کے فرشتے زمین پہ ان کو سلام کرنے کے لیے زور زمین پر آتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہیں کسی عالم دین کا عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تو خدا کی قسم تم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کی غلاظتوں میں نہ ڈالتے، تم مدرسے کی اچھی زندگی مدرسے کے اندر ان کا داخلہ کرواتے۔ مسلمانوں اگر تمہیں قرآن کریم کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو تم اپنے بچوں کو اسکول کی غلاظتوں میں نہ ڈالتے۔ صحابہ کرام کو قرآن کی عظمت پتہ تھا، ان کو ان کی اہمیت پتہ تھا، انہیں معلوم تھا دین زندہ ہے، یہ دین زندہ ہے۔ جب دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، جب دین ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا، زمین سے غلہ نہیں اگائے گا، اور دنیا میں رہنے والوں کو کتے اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے کہ لوگ جاہلوں کو جیسا کہ آج ہو رہا ہے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے۔ بھائی بچوں کو آج جو ہم نے پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا، سب سے بڑے مجرم آج کے والدین ہیں جو اپنے بچے کو بچپن ہی سے مشرک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو شرک کرنے والا بناتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے میرے بیٹے اگر تو انگلش نہیں پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائی صحابہ کرام کوئی بھوکا نہیں مرے، ان کو کون کھلاتا تھا؟ اپنے بچے کو جو آج ہم شرک کی تعلیم دے رہے، بچپن ہی میں ان کے A for apple, P for pig اور C for cat, D for dog کتا بلی جو تم پڑھاتے ہو بچپن ہی میں، بھائیو میرا اللہ آپ سے پوچھے گا جس عمر میں بچے کو دین حاصل کرانا تھا، جس عمر میں اپنے بچے کو ایمان پکا کرانا تھا، اس بچے کا آپ نے ایمان کو میرے بھائیو کمزور کر دیا ہے، اسے مشرک بننے کی تم دعوت دے رہے ہو، تعلیم دے رہے ہو۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچے کو بچپن ہی میں، وہ بھی میرے بھائی اپنے بچے کو اسکول پڑھاتے تھے، وہ بھی کالجوں کی غلاظتوں میں اپنے بچے کو ڈالتے تھے، لیکن 10 سال کی عمر تک اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچے کو بچپن ہی میں ان کو ایمان کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص کا واقعہ ہے، اس شخص کا والد بھی نہیں تھے، یتیم بچہ تھا، ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ نے اپنے بچے کو بچپن ہی میں مدرسے میں داخلہ کروایا۔ جب بچہ پہلا دن
مدرسے میں مکتب میں گیا پڑھنے کے لیے، جب پڑھ کر شام کو گھر واپس آیا وہ بچہ اپنی امی سے اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، ایک زمانہ تھا لوگ کیسے اپنے بچوں کا ایمان بچپن میں ہی مضبوط کیا کرتے تھے۔ ان کی ماں جب وہ بچہ اپنے ماں سے کھانا مانگتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا آج جو تم نے غلطی کر دی ہے آج کے بعد کبھی یہ تم نے غلطی نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو مدرسہ کس لیے گیا تھا؟ وہ کہتا ہے عربی پڑھنے کے لیے۔ پھر ماں پوچھتی ہے بیٹا عربی کس کی زبان ہے؟ عربی جو قرآن کریم عربی میں ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ بیٹا کہتا ہے امی جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا جب تم مدرسے میں گیا، مدرسے میں پورا دن جب تم نے اللہ کی کتاب پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی، جب تم نے کام اللہ کا کیا تو کھانا تم مجھ سے کیوں مانگ رہا؟ اللہ ہی سے مانگ۔ اس کے بعد میرے بھائی کچھ دن بعد تو اس کو کھانا دے دیتی ہے۔ دوسرے دن جب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ماں ٹائم دیکھتے رہتی ہے۔ جب بچے کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے ماں جلدی جلدی روٹی پکاتی ہے، سالن بناتی ہے اور روٹی اور سالن کو چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ بچہ آتا ہے، ماں مصلی بچھا کر دیتی ہے، وضو کرواتی ہے اور کہتی ہے نفل نماز پڑھ اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانا مانگ، وہ تمہیں ضرور دے گا۔ بچہ میرے بھائی جو وضو کرتا ہے، ننھا سا بچہ ہوتا ہے، نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس کے بعد جب دعاؤں کو ختم کرتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا تو نے مانگ لیا، بیٹا تو نے کیا مانگا؟ کہتا امی جان مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میں نے اللہ سے کھانا مانگا ہے۔ بچے نے کہا، بچہ ماں سے کہتی ہے آپ نے تو کہا تھا اللہ دے گا، کہاں دیا؟ تو ماں کہتی ہے تو تلاش کر، تو تلاش کر تجھے ضرور ملے گا۔ اس کی ماں کو پتا تھا میرا بچہ کہاں جا کے ڈھونڈے گا، تو وہ جا کے وہاں پہ دیکھتا ہے تو کھانا اس کو مل جاتا ہے۔ بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ میرے بھائی بچہ پڑھنے جاتا ہے، آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، ماں اس کی کھانا بنا کر چھپا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آتا ہے اس کی ماں اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کے ہوتی ہے، رشتہ داروں کے یہاں جا کے گپ شپ کرنے میں اس کی ماں بھول جاتی ہے مجھے گھر میں اپنے بچے کے لیے کھانا بنانا ہے۔ اچانک اس کو یاد آتا، وہ ٹائم دیکھتی ہے میرے بچے کا تو مدرسے سے آنے کا ٹائم ہو چکا، وہ تو آ گیا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتی اب کیا ہوگا، میرے بچے نے نماز پڑھی ہوگی، میرے بچے نے دعائیں مانگی ہوگی، اگر آج اس کو کھانا نہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے اس کا ایمان ہٹ جائے گا۔ اس کی ماں کی مٹکا چھوڑ کے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اپنے دل میں کہتی ہے یا اللہ تیرا اور میرا واسطہ ہے، تیری عظمت اور جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے میں اپنے بچے کو روزانہ جھوٹ بول کر اس کو کھانا میں دیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج اسے کھانا نہ ملا تیرے اوپر سے میرے بچے کا ایمان بدل جائے گا، ایمان ہٹ جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ تو اس کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائی ماں آتی ہے، ماں آنے کے بعد دیکھتی ہے بچہ آرام سے گھر میں کھانا لے کر سو رہا ہوتا ہے۔ ماں بچے کو جلدی جگاتی ہے، کہتی ہے بچہ تجھے بھوک لگی ہے، میں جلدی جاتی ہوں تیرے لیے کھانا بناتی ہوں۔ بچہ کہتا ہے امی جان کون سا کھانا، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا روزانہ میں کھانا بنا کر چھپا دیا کرتی تھی۔ تو بچہ کہتا ہے امی جان آج میں مدرسے سے آیا، جس طریقے سے آپ نے مجھے تعلیم دی تھی ویسا ہی کیا، میں نے دعا مانگنے کے بعد میں نے اس جگہ پر جا کر دیکھا مجھے روٹی ملی، لیکن اے امی جان مجھے یہ بتائیے میں جب میں 7 سال کا ہو چکا ہوں، 7 سال کی عمر تک میں نے جو آج روٹی کھائی ہے اس جیسا ذائقہ، اس جیسا مزیدار میں نے آج تک نہیں کھانا کھایا۔ امی جان مجھے بتائیے تو صحیح آج آپ نے روٹی کے اندر کیا ملائی تھی؟ بھائیو وہ بھی زمانہ تھا لوگ بچے کو بچپن ہی میں ان کے ایمان کو مضبوط کیا کرتے تھے، لیکن آج زمانہ ہے ہمارے مسلمان بھائی بچپن ہی میں اپنے بچے کو شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کریم ہے کیا، وہ غلام میں بند کر کے چھوپ چھوپ پر رکھنے والوں، تمہیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے،
سورہ آل عمران میں کیا کہتا ہے؟ اس طریقے سے تم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا جب تمہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کیا کیا فرما کر چلے گئے۔ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابن ماجہ میں کیا ہے، ابو داؤد میں کیا ہے، معلوم نہیں۔ آج کی مسلمان کی کیسی زندگی ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ دنیا کے بدبختوں کے ہیروں کے گانے لگے ہوں، سارے جھوم جھوم کر سنتے ہیں اور قرآن کی محفلیں سنی چھوڑی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اسے قرآن کریم کی خاطر صحابہ کرام نے سارے چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ایک ایک آیت کی خاطر سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے، راستے میں مشورہ ہو جاتا تھا، کون قرآن کریم کی آیت راستے میں سیکھے گا، کون آگے سیکھے گا۔ اما عائشہ پوچھے کے بعد میرے بھائی صحابہ کرام کھڑے ہو کر باتوں کو قرآن کریم سیکھا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معلوم ہوا اللہ کے نبی کی ایک حدیث فلاں شخص کے پاس ہے، ان کا گھر دور تھا، انہوں نے ایک نئی اونٹنی خریدی، اونٹنی خرید کر اس پر وہ سوار ہوئے اور 1 مہینے کا سفر کیا، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے نئی اونٹنی خریدی، اس پر سوار ہوئے، 1 مہینے کا سفر کر کے ان کے دروازے پر پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر والے نے پوچھے کون؟ کہا جابر بن عبداللہ ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ مجھے بلا لیتے۔ میرے بھائی جانتے ہو یہ جابر بن عبداللہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ بن حرام کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو عبداللہ بن حرام کون ہے؟ اپنی 6 بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، انہی کا بیٹا بن عبداللہ جو اپنی 6 بہنوں کی حفاظت کرتا ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے ان کے دروازے پہ پہنچا ہے اور ان سے فرما رہا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، مجھے بتاؤ۔ یہ بھائی ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام کے اندر علم دین حاصل کرنے کی کیسی تڑپ تھی، 1 مہینے کا سفر کیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آج ہمارے مسلمان کے پاس تو قرآن کریم کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں، معلوم نہیں آج کے مسلمان کی کیسی زندگی ہے۔ حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے، سود بھی لیتے، نماز بھی پڑھتے۔ میرے بھائی خدا را اپنے بچے کو بچپن میں صحیح تربیت کرو، صحیح تعلیم دو، کم سے کم 7 یا 10 سال کی عمر تک انہیں علم دین مکمل حاصل کرا دو۔ جتنا ان کو پڑھا دو آگے چل کے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ان کو ایسا نہ بناؤ درگاہ پر بھی جائے اور جماعت میں بھی جائے۔ میرے بھائیو علم دین کی حفاظت کرو۔ میں چیخ کر کے رہا ہوں اگر آپ نے اس دین کی حفاظت نہ کی تو خدا کی قسم یہ تبلیغی جماعت ایک گھومنے کا اور گھوم کے کھانے کا ایک عام سیر سپاٹا بن کے رہ جائے گا، اور یہ جہاد ایک خرافات بن کے رہ جائے گا، اور یہ تصوف ایک میرے بھائیو فتنہ بن کے رہ جائے گا اگر ان کے پیچھے دین کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں اگر تبلیغی جماعت کو مشرق سے مغرب تک پہنچانا چاہتے ہو تمہیں علم دین اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ اگر تمہیں اللہ کے لیے دنیا کے دشمنوں مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنا ہے تمہیں علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں اللہ کو ولی بننا ہے تمہیں علم دین حاصل اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ اگر میرے بھائی آپ نے نہیں کرایا تو میرے بھائی آگے چل کے وہی ہوگا جو آج ہمارے مسلمان بچے بڑے بڑے پوچھتے ہیں کہ نماز کن کی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہم ہوا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارے باڈی سے بدن سے خون نکلے گا تو وہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ایسے ہی سوالات کریں گے کہ آپ نے بچے کو علم دین کی صحیح تعلیم نہیں دی۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے بچے کو کم سے کم عمری میں علم دین پڑھاؤ، اس کے بعد اسکول اور کالج کی غلاظتوں میں ناپاک چیزوں میں جا کے ڈالو۔ میرے بھائی کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اسکول کالجوں میں نہ ڈالو، میرے بھائی کم سے کم انہیں اتنا تو پڑھا دو نماز کا طریقہ انہیں معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی کی چند حدیثیں معلوم ہو جائے۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے بچے کی زندگی برباد نہ کرو۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات